السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ ہم لوگ رمضان کے تقریباً اکثر ایام گزار چکے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور 5 یا 6 دن کے بعد ہم لوگ عید منائیں گے۔ اگر 29 کو چاند ہوا تو جمعرات کو عید ہوگی، اور اگر 30 کو چاند ہوا یعنی 30 گزارنا پڑا تو پھر ہم لوگ جمعہ کو عید منائیں گے۔ تو چونکہ ہم لوگ آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی اہل ایمان کو تلاش ہوتی ہے، اس رات کو تلاشنے کے لیے، پانے کے لیے سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کو پانے کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے بڑی حکمتوں کو اپنایا ہے۔ اسی رات کو پانے کے لیے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، جب پتہ چلا کہ نہیں اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے تو پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، جب پتہ چلا اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے تو پھر آپ نے تیسرے عشرہ کا اعتکاف کیا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے، تو زندگی بھر اسی آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے 10 دنوں کا۔ تو چونکہ یہ عشرہ کافی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کو اہمیت دینا ہے اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس عشرے کو گزارنا چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کے الٹ ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں گے نمازی اور قیام اللیل کرنے والے بڑے چاق و چوبند ہوتے ہیں، بڑے ذوق شوق اور چستی کے ساتھ عبادت میں لگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جیسے رمضان دھیرے دھیرے زیادہ ہونے لگتا ہے، قریب ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، تو لوگوں کے اندر سستی جو ہے آنے لگتی ہے، اور آخری عشرے میں لوگ جہاں عبادت پر توجہ دینی رہتی ہے اس وقت آخری عشرے میں لوگ کام دھام میں اور کاروبار میں یا بازاروں میں اور دوسری چیزوں میں جو ہے لگ جاتے ہیں۔ خاص طور سے عورتوں کو دیکھیں تو کپڑوں کی خریداری، بازار، مارکیٹ، صفائی ستھرائی بنانے اور تیاری کرنے میں اکثر و بیشتر وقت لگا دیتی ہیں، جبکہ رمضان کا آخری عشرہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، سبھی لوگوں کو بطور خاص اس عشرے میں عبادت پر دھیان دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آخری عشرے میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو آخری عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور چند ایام باقی بچ گئے ہیں، تو ان چند ایام میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبی رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، جو برکتیں بچ گئی ہیں، ان برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج ہم لوگ جانیں گے عید الفطر کے احکام اور مسائل کو، چونکہ عید سے قریب ہو رہے ہیں اور آخری درس یہی بچ گیا ہے کہ ہم اپنے عید سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان مسائل کو ہم جانیں۔ سب سے پہلا مسئلہ عید الفطر سے متعلق کہ عید الفطر کا حکم کیا ہے شریعت کی نظر میں، اور یہ عید کب جو ہے مسلمان پر واجب ہوئی۔ سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور اسی سال صدقۃ الفطر بھی واجب ہوا سن 2 ہجری ہی کو، اور اسی سال مسلمانوں نے پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی، یعنی سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اور یہ جو عید کی نماز ہے مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے، یہ فریضہ ہے، مسلمان مردوں پر فریضہ ہے۔ جو آدمی بغیر عذر کے عید کی نماز نہیں ادا کرتا ہے وہ گنہگار ٹھہرے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ تو مردوں پر عید کی نماز واجب ہے، لیکن عورتوں کے حق میں عید کی نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ نکلنے کی ترغیب دی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا کہ عورتوں کو لے کر عیدگاہ نکلو،
عید الفطر کے موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے جو جوان عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورتیں ہیں، ان ساری عورتوں کو لے کر عیدگاہ نکلو. آپ نے عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا کہ جن عورتوں کو پردہ نہیں ہوتا، جلباب نہیں ہوتا ہے، جلباب کہتے ہیں جس سے پورے بدن کو ڈھکا جاتا ہے، عرب کی عورتیں جلباب استعمال کرتی تھیں اور پورے بدن کا اس سے پردہ کرتی تھیں. تو انہوں نے سوال کیا اگر کسی عورت کو، خاتون کو جلباب نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کو بھی نکالنا چاہیے. آپ نے کہا اس کو بھی لے کر عیدگاہ نکلو، ان کی سہیلی انہیں پردہ کرائے. اسلام میں دیکھیں عورتوں کے لیے پردہ واجب ہے. اسلام میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ واجبی طور پر گھروں کو لازم پکڑے. لیکن عید ایسی عبادت ہے کہ جس کو پردہ نہیں ہے وہ بھی پردے کا اہتمام کر کے دوسروں سے عاریتاً پردہ کرا کے دوسروں کے پردے میں جا کر کے عید کے لیے نکلے. لیکن عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ جو معذور عورتیں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، ان کو بھی عیدگاہ نکلنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کے الٹ ہوتا ہے، عورتوں کو عید کی نماز کی ترغیب نہیں دی جاتی، بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے عورتوں کے حق میں عید کی نماز تو ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، عورتیں سب سے زیادہ بازار میں ٹائم لگاتی ہیں، سب سے زیادہ خرید و فروخت پر آخری عشرے میں مردوں سے زیادہ ٹائم لگاتی ہیں. کپڑے خریدے، جوتے، چپل، سنگار کے سارے سامان خریدتے. کس کے لیے؟ عید کی نماز کے لیے. لیکن عید وہ نہیں پڑھتی ہے. کتنی بد نصیب ہے. سارا کام، ساری تیاری اس نے عید کے لیے کیا، لیکن وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہی. کیونکہ اپنے یہاں اکثر عورتیں وہی ہیں جو اماموں کو ماننے والی، تقلید کرنے والی ہیں، اور ان کے یہاں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کا حکم دیا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نکالو. لہٰذا عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، مردوں کے ساتھ جو ہے مل کر انہیں نماز پڑھنا چاہیے. اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، بستی کے ذمہ دار، مسجد کمیٹی کے ذمہ دار اور عیدگاہ کے ذمہ دار، ان لوگوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنا چاہیے. عیدگاہ میں عورتوں کے لیے بھی پرسنل اور سیپریٹ طور پر انتظام کیا جائے تاکہ عورتیں بھی عیدگاہ میں حاضر ہو کر نماز عید ادا کریں. تو یہ پہلا مسئلہ تھا عید الفطر کا، کہ عید الفطر کی جو نماز ہے مردوں کے حق میں واجب ہے، عورتوں کے حق میں مستحب اور مسنون ہے. اگر نہیں پڑھ سکے، عذر آ جائے تو یہ الگ مسئلہ ہے، یا نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عیدگاہ جانے کا، اس لیے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، مردوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھنا چاہیے. جہاں انتظام نہیں ہے وہاں مردوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ عرب میں جو لوگ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، وہ سب لوگ فیملی والے جو ہے عید کی نماز مردوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. یہاں الحمدللہ سنت پر عمل ہو رہا ہے. ہمارے ملکوں میں سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے. اس سنت کو اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ عید الفطر سے متعلق عید کی چاند کا ہے. عید ایک ایسا مسئلہ ہے عید کی نماز کا جس میں دو عادل گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. دو عادل آدمی گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے 29 کا چاند، تو اگلے دن عید منائی جائے گی. دو آدمی. رمضان شروع کرنے کے لیے صرف ایک گواہی چاہیے. تو بہرکیف عید کا چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ویسے تو ہر مہینے کرنا چاہیے، اور چونکہ عید کا موقع ہے اس لیے بطور خاص کرنا چاہیے. 29 رمضان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سارے مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، اگر سارے نے نہیں دیکھا، کچھ نے دیکھا، تو کم از کم دو عادل گواہ جو ہے، دو عادل مسلمان گواہی دیں کہ ہم دو آدمی نے عید کا چاند دیکھا ہے، تو عید جو ہے منائی جا سکتی اگلے دن. لیکن اگر ایک آدمی گواہی دے تو اس ایک آدمی کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور جب عید کا چاند دیکھ لیں یا کسی بھی مہینے کا پہلا چاند دیکھتے ہیں تو دعا پڑھنا چاہیے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یاد کر لیں گے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ ہمارے اوپر طلوع فرما، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. تو یہ عید کے چاند سے متعلق مسئلہ ہے.
تیسرا مسئلہ عید الفطر سے متعلق فطرانے کا ہے. فطرانہ اس کو صدقۃ الفطر بولتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بولتے ہیں. یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جس طریقے سے مال میں سالانہ اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی صدقۃ الفطر بھی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ الفطر بھی سے کہتے ہیں. زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، یہ زکوٰۃ ہے. اور اسلام کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھیں، اسلام نے جیسے سال میں مال میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا سالانہ طور پر، لیکن عید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل زر کو، اہل ثروت کو زکوٰۃ کے طور پر صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جو لوگ غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کا انتظام ہو. جس کے گھر میں، جس مسلمان کے گھر میں عید کے دن اگر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس کی عید نہیں ہو سکتی، وہ مایوس ہوگا جس کے گھر میں کھانے پینے کی غذا نہ ہو. اسلام ایک سنہرا اور پیارا مذہب ہے کہ عید کے دن سب کے چہرے پر خوشی بکھیرنے کا انتظام کیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا، ھذا عیدنا اہل الاسلام، اے مسلمانوں یہ ہماری عید ہے، یعنی ہم سب مسلمانوں کی عید ہے. تو عید کا اتنا سنہرا انتظام ہے کہ عید میں جہاں مالدار لوگ خوش ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی خوشی کا بھی اہتمام کیا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں، غریبوں کا حق ہے. طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور مسکینوں کی، فقراء اور مساکین کی یہ غذا ہے. لہٰذا صدقۃ الفطر کو فقیر اور مسکین کو دینا چاہیے. یہ مدرسے میں جا کے نہیں دینا چاہیے. یہ کسی جو ہے خیراتی ادارے کو جو اپنے پاس مال رکھ لے اور دوسرے کاموں میں صرف کرے، چیریٹی سینٹر کو یا جو ہے دعویٰ سینٹر کو یہ صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے. یہ جو ہے غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے. تو صدقۃ الفطر کا وقت کب ہے، کب سے کب تک دینا چاہیے؟ جب عید کا چاند ہو جاتا ہے، اس وقت سے صدقۃ الفطر کا واجبی وقت شروع ہوتا ہے، واجبی وقت. اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ہمیں صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. صدقۃ الفطر کا 2 وقت ہے، ایک واجبی جب عید کا چاند ہو جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک، اس دوران واجبی طور پر دے دینا چاہیے، یہ واجبی وقت ہے. اور صدقۃ الفطر کا ایک جائز وقت ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے لوگوں کو، یعنی فقیر اور مسکین کو صدقۃ الفطر دے دینا چاہیے. عید سے 1 یا 2 دن پہلے. کتنا دینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، ان سب پہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. 1 سا جو میں سے یا 1 سا کھجور میں سے، کوئی مستثنا نہیں. غلام پر بھی ہے، غلام کا مالک دے گا جو اس کا مالک ہے. تو جو غلام ہے، آزاد ہے، ہم سب بھی اس زمانے میں آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، تمام لوگوں کی طرف سے 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر متعین کیا ہے. 1 سا کھجور میں سے یا جو میں سے. تو اس سے استدلال کرتے اہل علم کہ اپنے شہر میں جو بھی کھائے جانے والی غذا ہے، غذا میں سے 1 سا گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالنا چاہیے. اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جس کو جنین بولتے ہیں، اگر اس کی طرف سے بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں. ضروری اس کی طرف سے ہے جو دنیا میں آ گیا، 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں کے پیٹ میں ہے، اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 سا دینا ہے. اب 1 سا کی مقدار کتنی بنتی ہے، اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. یہ پیمانہ کتنا ہوگا 1 سا کا؟ کسی نے 3 کلو، کسی نے 3 کلو سے کم بتایا ہے. عام طور سے تقریباً 2.5 کلو اپنے یہاں نکالتے ہیں. بر صغیر کے علماء 2 کلو 400 گرام کے حساب سے، 2.5 کلو کے حساب سے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو دینا چاہیے. یہاں عام طور سے 3 کلو کے حساب سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ بعض علماء کا قول ہے کہ 3 کلو بھی نکال سکتے. اس لیے جن بقالوں میں جائیں گے، کیس اگر آپ لیں گے تو 3 کلو کی کیس ملے گی، 3 کلو کا پیک آپ کو ملے گا. تو 3 کلو بھی دے سکتے ایک شخص کی طرف سے، اور 2.5 کلو بھی دے سکتے. تو بہرکیف صدقۃ الفطر عید کا چاند ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عید کے بعد نہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک فقیر اور مسکین کو دے دینا چاہیے.
اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ دن پہلے دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ فطرانے کا وقت نہیں ہے۔ زیادہ دن پہلے، عید سے 1-2 دن پہلے دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کسی آدمی کو مکلف بنا دیا کہ یہ میرا فطر ہے، صدقۃ الفطر ہے، آپ اسی لیے رکھے ہو، جب ٹائم ہوگا میرا عید سے 1 یا 2 دن پہلے مسکین کو دے دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے آپ ابھی یہاں سے آپ پیسے کی شکل میں بھیجنا چاہیں اور پھر اس کے بعد بول دیں کہ صدقۃ الفطر کا جب ٹائم ہو اس ٹائم پہ دے دینا، میری عید سے پہلے یا عید سے 1-2 دن پہلے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کسی کو مکلف بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں ہی صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کہیں ضرورت پڑے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے، کسی کو جو ہے پیسے کی ضرورت ہے تاکہ پیسے سے اپنی ضرورت خرید سکے، وہ ضرورت کی چیز لے سکے، تو مجبوری کی حالت میں صدقۃ الفطر کا جو پیسہ بنے گا 2.5 کلو یا 3 کلو کے حساب سے دے سکتے، مجبوری کے حساب سے، لیکن ہمیں کوشش یہ ہو کہ ہم سنت پر عمل کریں، اناج کی شکل میں دیں۔ اور اگر پیسہ دینا ضروری نظر آئے آپ کو تو پھر اپنے صدقۃ الفطر کا اندازہ لگا کر پیسہ جو ہے آپ دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو اپنے ملکوں میں ہوتا ہے، ایک شہر میں، ایک جو ہے گاؤں میں ایک پیسہ متعین کر دیا جاتا ہے، اس مرتبہ 70 روپے، اس مرتبہ لوگوں کی طرف سے 100 روپے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کس نے کہا ہے کہ آپ پیسہ طے کر کے پورے بستی والوں کو جو ہے آپ بتائیں؟ بستی میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط طبقے کا ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی اسٹینڈرڈ چیز کھاتا ہے، کوئی لو کوالٹی کی چیزیں کھاتا ہے، ہر آدمی اپنی کیٹیگری کے حساب سے نکالے گا۔ میں جو ہے باسمتی چاول کھاتا ہوں 90 روپے کے حساب سے کھاتا ہوں، تو میں 90 روپے کے حساب سے نکالوں گا، میری حیثیت وہ ہے۔ کوئی آدمی 30 روپے کے حساب سے چاول کھاتا ہے، 30 روپے کے حساب سے جو ہے گیہوں کا استعمال کر رہا ہے، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر پیسے ہی میں دینا ضروری ہو تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق پیسہ دیں، ایک ہی اسٹینڈرڈ سب کے لیے جو ہے طے کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک تو پیسہ طے کر دینا یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے، پھر ایک جو ہے لیول سب کے لیے متعین کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بہرکیف ہمیں اناج سے دینا چاہیے، اور اگر کہیں ضرورت پڑے تو پیسے کی شکل میں دے سکتے ہیں، 2.5 کیجی یا 3 کیجی کے حساب سے جو پیسہ ہمارے اپنے معیار کے مطابق بنتا ہے اس اعتبار سے پیسہ جو ہے دینا چاہیے۔ جی یہ ایک تیسرا مسئلہ تھا صدقۃ الفطر کا۔ ایک چوتھا مسئلہ ہے عید کی رات، جس کو شب عید کہتے ہیں، عبادت کرنے کا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عید کی رات عبادت کی خصوصیت حاصل ہے، یعنی عید کی رات عبادت کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جبکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ شب عید کی جو ہے عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتوں میں اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اس طرح کی حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو جو حدیث گڑھ لی گئی ہے یا ضعیف ہے، اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی راتوں میں سے ایک رات ہے، جیسے آپ نے عید سے پہلے عبادت کی، عید کی رات سے پہلے عبادت کی، اسی طریقے سے آپ اس رات بھی عبادت کر سکتے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ آج کی رات کی عبادت بہت زیادہ اہم ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، تو اس طرح کی کوئی حدیث اور کوئی صحیح دلیل نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے عید کی تکبیر کا۔ جب عید کا چاند ہو جائے تو چاند ہونے سے لے کر ہمیں تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تکبیر، عید کی تکبیر ہمیں پڑھنا چاہیے، مردوں کو بلند آواز سے، عورتوں کو آہستہ سے۔ کب سے کب تک پڑھیں گے؟ عید کا چاند ہو جائے تو عید کی تکبیر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز اور عید کا خطبہ ہونے تک اس دوران عید کی تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ گھر میں ہو تب، بازار میں ہو تب، چل رہے ہیں تب، بیٹھے ہوں تب، مسجد میں ہیں تب، ہر جگہ تکبیرات عید کو پڑھتے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ وہ کون سی تکبیریں ہیں جو ہمیں عید کی تکبیر کے طور پہ پڑھنا چاہیے؟ مختلف تکبیریں ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں،
ساری تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے مختلف تکبیر کو یا ایک تکبیر کو بھی لے کر اس کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے ایک تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تو سب کو یاد ہوگا، شاید سب کو یاد ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر یہ ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے 3 کلمات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 3 کلمات، تینوں میں سیم الفاظ، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہے تکبیرات عید کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کس طرح سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، آخر میں کبیرہ لگائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح سے یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ ایک عام ذکر ہے، عید کے ذکر کے طور پر نہیں، عام ذکر ہے، لیکن بہرکیف یہ بھی ایک عظیم ذکر ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اذکار جو ہے عید کے دن، عید کا چاند جب ہو جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز اور خطبہ ہونے تک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے مسائل سے متعلق ایک مسئلہ ہے عید کے دن روزہ رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ عید کا دن خوشی کا اور کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، تو جو کھانے کا دن ہے اس دن بھوکا رہنا منع ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ قربانی کے ایام میں بھی کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، تو جتنے دن قربانی ہے 4 دن، کوئی بھی آدمی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، منع۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا عید کے دن کسی بھی مسلمان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے شوال کا روزہ رکھنا ہو، یہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھنے ہیں نا، سنت ہے، تو وہ کب سے رکھیں گے؟ عید کے بعد سے، عید کی پہلی تاریخ کو چھوڑ دیں گے، پہلی تاریخ کے بعد جب دوسری تاریخ آئے گی اس تاریخ سے جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عید کے دن روزہ رکھنے سے متعلق مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ ہے 9واں مسئلہ عید کے دن پیدل جانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، پیدل عیدگاہ جائیں اور پیدل واپس آئیں۔ اگر دور ہو عیدگاہ یا کسی آدمی کے ساتھ کوئی عذر ہو، بیمار ہو، چل نہیں سکتا ہو، تو مجبوری میں سواری پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور کوئی مجبوری نہیں ہے، قریب ہے، پیدل جا سکتے ہیں، تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور عیدگاہ ایک راستے سے جانا چاہیے، واپس دوسرے راستے سے آنا چاہیے۔ اگر ایک ہی راستہ آنے جانے کا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اسی سے واپس آئیں گے، لیکن اگر 2 راستے مختلف ہوں تو جانے کے لیے الگ ہو اور آنے کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے سے رسول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، رسول کی زندگی کا معمولی عمل بھی، یعنی چھوٹا عمل بھی بہت حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر سنت سمجھ کر چلنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک 10واں مسئلہ ہے عیدگاہ کا۔ ہمیں عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ صحرا میں پڑھنا چاہیے۔ ہماری جو عیدگاہ ہو وہ صحرا میں ہو، بستی سے باہر، جو کھلی جگہ ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے، کھلی فضا میں عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، بارش آ جائے، آندھی طوفان، اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مسلمانوں کو باہر نکل کر صحرا میں عید کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ 11واں مسئلہ ہے عید کا وقت۔ عید کا وقت کون سا ہونا چاہیے، عید کا وقت کون سا ہے، یہ ہمیں اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ عید کی نماز جو ہے لوگوں کے مشورے سے بستی والے جو ہے صحیح وقت پر جو ہے عید کی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز کا وقت وہی ہے جو چاشت کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے وہ عید کا وقت ہوتا ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عید کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے والی زبان میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جائے، اشراق ہو جائے، اشراق کے 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو آپ دیکھتے ہوں گے یہاں جو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز اول وقت پر ہوتی ہے
اور جیسے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اشراق کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد عید کی نماز یہاں ہو جاتی ہے. ہمارے ملکوں میں اس میں تاخیر کی جاتی ہے، عید کی نماز پڑھنے میں تاخیر کی جاتی ہے، بلکہ ڈیفرنس کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑے سویرے ہوتی ہے اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے کی جاتی ہے. اس میں حکمت یہ لوگ اپناتے ہیں کہ چونکہ قربانی کرنا ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑی جلدی اور عید الفطر کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے. بعض روایات اس طرح سے آئی ہیں تاخیر کرنا جن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں. اور ہمیں مسئلہ اگر نکالنا ہو تو صحیح حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے، تو صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے. لہٰذا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے وقت میں فرق نہیں ہے، ایک ہی وقت ہے، لیکن حسب سہولت آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تاخیر سے، ایسا نہیں ہے. اشراق یعنی چاشت کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے ظہر سے پہلے تک اس دوران عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، اول وقت میں ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ عید کا جو ہے وقت ہے. اور اسی طریقے سے عید کی نماز کا طریقہ بھی جان لیتے ہیں. جو نماز ہم پڑھیں گے، ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے، عبادات کی ہے، عید کی نماز اب پڑھیں گے تو عید کی نماز بھی ہر کسی کو، ہر فرد بشر کو معلوم ہونا چاہیے عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. عید الفطر یا عید کی نماز سے متعلق بعض مسائل یہ سمجھ لیں کہ عیدگاہ یعنی صحرا میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اذان نہیں دی جائے گی، اس کے لیے کوئی اقامت نہیں کی جائے گی، خطبہ دینے کے لیے کوئی ممبر نہیں ہوگا. اور جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے والا آدمی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے گا. اب میں اگر بتاؤں کہ عید کی نماز کے لیے کوئی نماز نہیں سوائے 2 رکعت کے، تو مسجد میں مسجد کے آداب کے لحاظ سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. صحرا میں پڑھنے جائیں گے تب کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، جا کے ڈائریکٹ بیٹھ جائیں گے. لیکن مسجد میں عید کی نماز پڑھیں گے اور وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا چاہیے. عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عید کی نماز 2 رکعت ہے. جب آپ عید کی نماز پڑھنے لگیں گے تو عید کی نماز 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے، اور 2 رکعت نماز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، آپ رفع دین کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں، ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد مسلسل 7 تکبیر پڑھیں گے. ایک امام کی حیثیت سے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک امام کی حیثیت سے یا اکیلے پڑھنا پڑ جائے تو کیسے پڑھیں گے، یا امام صاحب نماز پڑھائیں گے لوگوں کو کیسے پڑھائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد خاموشی کے ساتھ دعائے استفتاح پڑھیں گے، اور اس کے بعد مسلسل 7 تکبیر کہنی. اس میں اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیر کہنی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں کہنی. کوئی حرج نہیں، اس میں وسعت ہے، جس پر بھی عمل کرنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں. تو 7 تکبیریں کہنے کے بعد اب بلند آواز سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. مقتدی پیچھے آہستہ سے پڑھے گا. سورہ فاتحہ امام سے پہلے پڑھ لے، یا امام کے سکتے میں پڑھ لے، یا امام کی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. پھر اس کے بعد قرآن کی ایک سورت کوئی بھی یا قرآن کی چند آیات پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں جو ہے سورہ قاف اور سورہ جو ہے قمر پڑھا کرتے تھے، یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. ان کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، چند آیات بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی قرأت کی جائے گی، پھر اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا. سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے اب مسلسل لگاتار 5 تکبیریں کہیں گے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں تھیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد، کھڑے ہونے والی تکبیر کو گنیں گے نہیں، کھڑے ہو جانے کے بعد 5 تکبیریں کہی جائیں گی. اچھا، ان تکبیرات میں رفع الیدین کرنا چاہیے، ان زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنا چاہیے. تو دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت کی جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع کیا جائے گا اور سجدہ کیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے عید کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی. پھر اس کے بعد خطبہ جو ہے دیا جائے گا، نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی، یہاں چند مسائل کو بھی سمجھ لے، اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا اور اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی، 1 رکعت بعد میں پہنچا ہے، تو کم از کم اگر 1 رکعت عید کی مل جائے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. اگر 1 رکعت بھی کسی کو عید کی نہ ملے تو جماعت کا اجر نہیں ملے گا. جماعت کا اجر کسی بھی نماز کے لیے اصول ہے کہ جماعت کا اجر پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت پانا ضروری ہے. جمعہ کی نماز ہی پڑھیں، اگر 1 رکعت چھوٹ گئی لیکن 1 رکعت اگر ہمیں مل جائے
تو اس جماعت کا ہمیں اجر مل جائے گا. تو جو آدمی عید کی نماز کے لیے نکلا کم از کم 1 رکعت مل جائے تو جماعت کا اجر مل گیا, جماعت میں وہ شامل ہو گیا. اب وہ مزید 1 رکعت پڑھ کے وہ اپنی نماز کو جو ہے مکمل کر لے گا. اس کے بعد اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں آتا ہے کہ امام دونوں رکعت پڑھ لیا ہے, قعدہ میں ہے یا سجدے میں ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا, ایسی صورت میں وہ نماز عید کی طرح وہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھے گا, کیونکہ پوری نماز چھوٹ گئی, جماعت کا اجر بھی اسے نہیں ملا, جماعت کا جو ثواب ہے اس کو نہیں ملا, لیکن وہ عید کی طرح 2 رکعت نماز وہ ادا کرے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قضا کی صورت میں 4 رکعت پڑھی جائے گی, تو ایسی روایت صحیح حدیث اس سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی نے ایسی حدیث کو قابل حجت نہیں مانا ہے. تو قضا کی صورت میں بھی 2 ہی رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی. کوئی آدمی امام کو سجدے میں پاتا ہے یا تشہد میں پاتا ہے تو 2 ہی رکعت پڑھے گا. حتیٰ کہ اگر پوری نماز چلی گئی عید کی, بعد میں تاخیر سے آ رہا ہے, نماز چھوٹ گئی تھی اور اکیلا بندہ ہے, تو عید کی طرح 2 رکعت نماز پڑھے گا. پہلی رکعت میں 7 تکبیرات, دوسری رکعت میں 5 تکبیرات شروع میں, اور جس طرح سے میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے عید کی نماز پڑھے گا. اگر 1 سے زائد افراد ہوں تو عید کی طرح جماعت بنا کر نماز پڑھ لے, اور خطبہ دے سکتا ہے, اگر کچھ لوگ ہیں تو خطبہ دے لے, اگر نہیں دے سکتا خطبہ چھوڑ دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عید کی طرح بہرکیف عید کی نماز ادا کرنی ہے, اور یہ نماز واجب ہے, بغیر عذر کے چھوڑنے والا آدمی گنہگار ہوگا. تو یہ عید کی نماز کا طریقہ تھا. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت ساری جگہوں پر عورتوں کے لیے عید کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر ہندوستان اور پاکستان میں تو عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے, عورتیں وہاں جا کر عید کی نماز پڑھ لیتی ہیں مردوں کے ساتھ مل کر. لیکن جن عورتوں کے لیے بستی میں اور ان کے یہاں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ انتظام نہیں کیا گیا ہے مردوں کے ساتھ, تو ان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا عورتیں اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں, عورتیں اپنے گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ نبی کریم, ان کا استدلال کیا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا ہے, اس لیے اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گی. پھر آپ سے ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ جہاں پر عید کی نماز کے لیے عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام نہیں ہے, کیا وہ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر, ایک گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہیں؟ آپ نے کہا یہ تو بدعت ہے, اس طرح سے تو کبھی ہوا نہیں, یہ سنت تو ہمیں ملتی نہیں, لہٰذا اس پر عمل کرنا بدعت ہے. بہرکیف سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. سنت یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ جا کر مردوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنی چاہیے, یہی اصل سنت ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بستی میں کہیں پر عورتوں کے لیے عید کی نماز کا انتظام نہیں ہے, تو وہ عورتیں اگر گھر میں یا کسی جگہ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو ایک حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کر سکتی ہیں. جیسے کہ کتاب العیدین میں, صحیح بخاری حدیث کی کتاب العیدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اثر ذکر کیا ہے کہ آپ کے غلام ہے ابن ابی عتبہ, زاویہ نامی ایک گاؤں میں یہ رہتے تھے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا, اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو, بچوں کو, سب کو جمع کرو, اور جمع کر کے جیسے شہر والے عید کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے تم لوگ نماز پڑھ لو. تو یہاں پر بستی والے نہیں تھے, یہاں پر بس ایک گھر والے تھے, ان گھر کے لوگ تھے. انس بن مالک کیا کہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو جمع کرو اور ان کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھو. یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے, دیکھیے باب سنیے اور اس پر جو ہے غور کیجیے. باب ہے باب اضافات العید یصلی رکعتین, اگر کسی آدمی کی نماز, عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے. وکذالک النساء, اسی طرح سے عورتیں, یعنی عورتوں کی نماز چھوٹ جائے, عورتیں نماز نہ پڑھ سکیں, وہ بھی اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ومن کان فی البیوت والقرى, اور جو گھر میں رہ جائے, جو گاؤں میں ہے, وہ دیہات میں ہو, جو شہر تک نہ پہنچ سکے عید کی نماز میں, تو وہ بھی جو جہاں پر ہے, گھر میں ہے, گاؤں میں ہے, عورتیں ہیں, گھر والے ہیں, وہ اپنی ہی جگہ پر عید کی طرح 2 رکعت نماز ادا کر لے. تو اگر کسی کے ساتھ عذر ہے, کوئی عیدگاہ نہ پہنچ سکا, جیسے بیمار آدمی ہاسپٹل میں بیڈ پہ, وہ کیا کرے گا؟
وہ ہاسپٹل ہی میں نماز پڑھ لے گا. کوئی معذور آدمی ہے, انتہائی ضعیف اور معذور ہے, گھر سے نہیں نکل سکتا, وہ کیا کرے گا؟ گھر میں ہی نماز پڑھے گا. تو جو جہاں ہے, یعنی جس کے ساتھ عذر ہو, عیدگاہ تک نہ پہنچ سکے یا عیدگاہ میں انتظام نہ ہو, تو اپنی جگہ پر عید کی طرح 2 رکعت نماز وہ پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس اثر کی بنیاد پر. لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں, گاؤں کے ہوں, مسجد کمیٹی کے ہوں یا عیدگاہ کے ہوں, جو ذمہ دار ہیں اپنے یہاں عورتوں کی عید کی نماز کے لیے بھی اہتمام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں. جو ہمارے ملک میں اس سنت کو جو ہے پس پشت ڈالا گیا ہے, اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج کے زمانے میں الحمدللہ بہت سی عورتیں عیدگاہ جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں, لیکن مرد لوگ نہیں چاہتے کہ عورتیں نکل کر کے عیدگاہ آئیں. تو مردوں کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. عیدگاہ میں عورتوں کے لیے بھی جگہ کا علیحدہ انتظام کرنا چاہیے. ایک اگلا مسئلہ ہے خطبہ عید کا. جب عید کی نماز ہو جائے عیدگاہ میں تو خطبہ دینا چاہیے, اور یہ خطبہ دینا مسنون ہے اور خطبہ سننا مسنون ہے. اگر کوئی آدمی مجبوری ہے خطبہ نہ سنے, نکل جائے, کوئی ضروری کام ہو تو نکل سکتا ہے, لیکن خطبہ سننا چاہیے, خطبہ دینا بھی چاہیے اور خطبہ جو ہے سننا بھی چاہیے, خطبہ سننا بھی چاہیے. اور خطبے میں ایک ہی مرتبہ, یعنی ایک ہی خطبہ دینا کافی ہے. اگر 2 مرتبہ دے جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے کوئی حرج نہیں, لیکن ایک ہی خطبہ جو ہے کافی ہے. ایک مسئلہ ہے جمعہ کے دن اگر عید کی نماز آ جائے, جیسے ممکن ہے ہم لوگ عید کی نماز جمعہ کے دن پڑھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ جمعہ کے دن عید کی نماز آ گئی تھی, تو آپ نے عید کی نماز کے بعد کہا تھا کہ جو آدمی جمعہ پڑھنا چاہے جمعہ پڑھ لے, اور جو چھوڑنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر عید کے دن یعنی جمعہ کے دن عید کی نماز آ جائے, عید آ جائے, تو عید پڑھ لینے کے بعد جمعہ کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, اور اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑنا چاہے, جمعہ کے بدلے ظہر پڑھ لے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ جمعہ نہیں پڑھے گا تو ظہر بھی نہیں پڑھے گا, ایک دن چھٹی ہوگی, نہیں, چھٹی تو کسی دن نہیں ہے. ظہر جمعہ نہ پڑھے تو ظہر کی نماز پڑھ لے گا, اور اگر جمعہ پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. ایک مسئلہ ہے عید کی مبارکبادی کا. عید کی مبارکبادی مسلمانوں کو دینا چاہیے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا. یہ کلمہ یاد ہے, تقبل اللہ منا و منکا. تو یہ کہنا کب چاہیے, اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب صحابہ کرام لوٹتے تھے تب ایک دوسرے کو یہ کلمہ کہتے تھے, تقبل اللہ منا و منکا. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد, یعنی عید کی نماز کے بعد یہ کہنا چاہیے. یا بعض علماء کہتے ہیں کہ وقت کی ابتدا ہو جاتی فجر کے بعد سے ہی, فجر کے بعد سے ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ عید کے بعد اس کو کہنا چاہیے. لیکن ہمارے وقت میں ابھی کئی دنوں سے ابھی سے ہی ایڈوانس میں عید مبارک لوگ دیتے رہتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی. چاند نکل جائے تب بھی اگر دیتے ہیں تو چلو عید کا چاند ہو گیا ہے, عید کے دن کی ابتدا ہو جاتی ہے تو کچھ کہا جا سکتا ہے, چلو چل جائے گا. لیکن اس سے پہلے, کئی دن سے پہلے عید مبارک جو ہے ایڈوانس میں کہنا یہ درست اور مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے آخری مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے الوداعی جمعہ کا تصور. یہ جو آج جمعہ ہے, آخری جمعہ ہے رمضان کا, اس جمعہ کے تعلق سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہے الوداعی جمعہ ہے اور اس کی بڑی خصوصیت ہے, یعنی اس کو بہت خصوصیت حاصل ہے, لہٰذا اس جمعہ کو لوگ وہ اہمیت دیتے ہیں جو عید کو اہمیت دی جاتی ہے. انتہائی جو ہے اچھے طریقے سے غسل کیا جاتا ہے, عمدہ لباس لگایا جاتا ہے, اور کافی سویرے لوگ مسجد پہنچتے ہیں, اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آج کے دن یعنی آخری جمعہ کو اگر 5 وقت کی نمازیں مع وتر پڑھ لی جائیں تو زندگی میں اگر آپ نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ساری نمازوں کی قضا ادا ہو جاتی ہے, ساری نمازوں کی تلافی ہو جاتی ہے. تو قضائے عمری کا ایک تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آخری جو جمعہ ہے رمضان کا, اس رمضان میں قضائے عمری کی نیت سے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وتر بھی پڑھ لیتے ہیں, تو زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ساری نمازوں کی تلافی ہو جاتی ہے. ایک یہ تصور ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے, قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں بتایا گیا اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات حقیقت, اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی زندگی میں نمازیں چھوڑا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, شرعی طریقہ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ نمازوں کی پابندی کرے, آئندہ نمازوں کی پابندی کر لے. اور ایک دوسرا تصور یہ بھی لوگوں میں ہے, آخری جمعہ کو
ایک سلام سے 4 رکعت آدمی نماز ادا کر لیتا ہے، وہ 4 رکعت نماز کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ 4 رکعت نماز ایک سلام سے اگر آدمی پڑھ لے تو آدمی کی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ساری نمازوں کی بھرپائی ہو جاتی ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر 700 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ 700 سال، یہ جھوٹی حدیث ہے، اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جھوٹی بات ہے۔ لہٰذا قضائے عمری رمضان کے آخری جمعہ کے تعلق سے جو تصور کیا جاتا ہے یہ جمعہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس دن کی 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے قضائے عمری ہو جاتی ہے، یا ساری نمازیں جو چھوٹی ہوئی ادا ہو جاتی ہیں، یا ایک سلام سے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عید الفطر سے متعلق یہ چند احکام و مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں اور آج رمضان کی 24 تاریخ ہے، صرف چند دن بچ گئے ہیں رمضان کو ختم ہونے میں، عید جو ہے آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں ان سارے روزے کو اپنی خوشنودی کے لیے قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مشکلوں کو آسان بنا دے، اور ہم نے جتنی محنتیں کی بار الہ تو اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں توحید اور سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ بار الہ ہمارے جسم کے اندر جو تکلیف ہے ان ساری تکلیفوں کو دور کر دے، ہمارے گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، اولاد میں، بیوی بچوں میں، تمام لوگوں میں برکت دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے مال کے اندر برکت دے، ہمیں حلال مال اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک زندہ رہیں دین پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔